مکروز ہیں، بغیرت نہیں ہے۔ مولانا صاحب اب آپ کی حکومت بھی مذمت اسی طریقے سے کر رہی ہے جس طریقے سے ماضی کی حکومتیں مذمت کرتی تھیں، اور آپ ان پہ لیبل لگایا کرتے تھے۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب، عملی اقدامات کب لیے جائیں گے؟ کب سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا؟ یار پیوٹن جیسا آدمی، رشین پریزیڈنٹ، اٹھ کے قرآن پاک کو سینے سے لگا کے سویڈن کو شٹ اپ کال دے رہا ہے، ہم مسلمان کمرے میں۔ اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، پی ڈی ایم جماعتیں حکومت میں ہیں، آپ اس جماعتوں کے اس الائنس کے سربراہ ہیں، آپ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے عالم دین بھی ہیں، آپ نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کی بات کی ہے۔ کیا اقوام متحدہ نے اس پر نوٹس لیا اور کہا کہ جناب سویڈن کے ساتھ تمام تر تعلقات کو ختم کیا جائے؟ یہ کیا ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ نام نہاد ہیومن رائٹس کی این جی اوز کہاں مری پڑی ہیں جو کہتی ہے جناب ہم لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ 200 کروڑ لوگوں کے دل آزاری ہوئی ہے، 200 کروڑ، 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی این جی اوز کہاں پر ہیں؟ انسانی حقوق کے علم بردار کہاں پہ ہیں؟ جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے، بہت اچھی بات ہے، کہاں پہ مر گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ 2 ارب مسلمان چیخ چیخ کے کہہ رہا کہ بولتے کیوں نہیں حق میں میرے؟ آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ آج پاکستان نظریاتی پارٹی یہ اعلان کرنے جا رہی ہے کہ 7 جولائی کو بروز جمعہ پاکستان نظریاتی پارٹی پورے ملک میں یوم احتجاج منائے گی۔ پاکستان کے ہر شہر میں نہیں بلکہ ہر شہر میں موجود جتنے حلقے ہیں، ہر حلقے میں انشاءاللہ تعالی پاکستان نظریاتی پارٹی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گی، اور اس احتجاج یہ اپنی نوعیت کا منفرد احتجاج ہوگا جہاں پر آپ کو ہاتھ باندھنے والے، رفع یدین کرنے والے اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے ایک پیج پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ امت کو متحد کرنے کا وقت ہے۔ یہ امت کو آج سمجھ جانا چاہیے کہ آج اگر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے اور اس پر یہ امت غیرت نہیں کھاتی تو کل کو یہ دوبارہ جس طرح عراق میں آپ کے گھروں میں آ کے دستک دی گئی، لبنان میں دی گئی، سیریا میں دی گئی، افغانستان میں جا کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، فلسطین میں حیفا کے بازاروں میں ہماری بیٹی جب سکول یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہے، کالج جا رہی ہوتی ہے، اس کے سر سے عبایا دوپٹہ کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہ پھر بات پاکستان تک، یہ پھر بات ان ممالک تک آ جائے گی، یہ سعودیہ تک بھی جائے گی، یہ پھر ترکیہ تک بھی جائے گی۔ آج اگر ہم لوگ اس معاملے پہ غیرت نہیں کھاتے تو پھر بھول جائیں کہ جناب ہمارے لیے آگے کچھ ہوگا۔ اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، پی ڈی ایم جماعتیں حکومت میں ہیں، آپ اس جماعتوں کے اس الائنس کے سربراہ ہیں، آپ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے عالم دین بھی ہیں، آپ نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کی بات کی ہے۔ مولانا صاحب اب آپ کی حکومت بھی مذمت اسی طریقے سے کر رہی ہے جس طریقے سے ماضی کی حکومتیں مذمت کرتی تھیں، اور آپ ان پہ لیبل لگایا کرتے تھے۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب، عملی اقدامات کب لیے جائیں گے؟ کب سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا؟ میں کہتا ہوں آج یہ اس چیز پہ قوم کو نہ ڈرامے لگائے جائیں اس کے سامنے، اسے دھوکے میں نہ رکھا جائے کہ ہم ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے۔ ماضی میں فرانس میں گستاخی ہوئی، پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا 2-4 مہینے، کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے ہالینڈ میں گستاخی ہوئی، 2-4 مہینے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر لیا، کیا ہو گیا؟ متفقہ طور پہ پوری امت کو ایک سٹینڈ لینا ہوگا۔ جب وہ یہاں تک آ سکتا ہے، چین ابھی آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، روس کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل لابیز کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں کہ جناب اب متفقہ طور پہ سویڈن کی جو اقوام متحدہ کی رکنیت ہے اس کو معطل کیا جائے، کیونکہ یہ انتہا پسندی، اشتعال انگیزی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اور یہاں پر تو میں کہتا ہوں ریاست پاکستان سے کہ آپ کی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے جو وہاں پہ مزدوری کر رہی ہے، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے جن کے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ، اور نہ ہی ہمارے حکمرانوں کے بزنسز ہیں وہاں پہ۔ باقی ممالک میں تو ہیں تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ریاست کی بہت بڑی مجبوری ہے، ادھر تو مجبوری والا چکر بھی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج پاکستان کو پہل کرنی پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ہاں ہم نے اٹھایا ہوا ہے، ایران بنا آریان نسل کی بنیاد پہ،
سعودیہ بنا شاہ سعود کی بادشاہت کی بنیاد پہ، آذربائیجان بنا آذری نسل کی بنیاد پہ، ترکی اور ترکمانستان بنا ترک نسل کی بنیاد پہ، پاکستان بنا اسلام کی بنیاد پہ۔ وی آر ریسپانسبل کہ ہم لوگ اٹھیں اور ہم لوگ سٹینڈ لیں، ہم لوگ دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، دنیا کو بتائیں کہ ہم غریب ہیں، مقروض ہیں، بغیرت نہیں۔ مولانا صاحب اب آپ کی حکومت بھی مذمت اسی طریقے سے کر رہی ہے جس طریقے سے ماضی کی حکومتیں مذمت کرتی تھیں، اور آپ ان پہ لیبل لگایا کرتے تھے۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب، عملی اقدامات کب لیے جائیں گے؟ کب سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا؟ یار پیوٹن جیسا آدمی، رشین پریزیڈنٹ، اٹھ کے قرآن پاک کو سینے سے لگا کے سویڈن کو شٹ اپ کال دے رہا ہے، ہم مسلمان کہاں مرے ہوئے ہیں؟ اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، پی ڈی ایم جماعتیں حکومت میں ہیں، آپ اس جماعتوں کے اس الائنس کے سربراہ ہیں، آپ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے عالم دین بھی ہیں، آپ نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کی بات کی ہے۔ کیا اقوام متحدہ نے اس پر نوٹس لیا اور کہا کہ جناب سویڈن کے ساتھ تمام تر تعلقات کو ختم کیا جائے؟ یہ کیا ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ نام نہاد ہیومن رائٹس کی این جی اوز کہاں مری پڑی ہیں جو کہتی ہے جناب ہم لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ 200 کروڑ لوگوں کے دل آزاری ہوئی ہے، 200 کروڑ، 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی این جی اوز کہاں پر ہیں؟ انسانی حقوق کے علم بردار کہاں پہ ہیں؟ جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے، بہت اچھی بات ہے، کہاں پہ مر گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ 2 ارب مسلمان چیخ چیخ کے کہہ رہا کہ بولتے کیوں نہیں حق میں میرے؟ آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ آج پاکستان نظریاتی پارٹی یہ اعلان کرنے جا رہی ہے کہ 7 جولائی کو بروز جمعہ پاکستان نظریاتی پارٹی پورے ملک میں یوم احتجاج منائے گی۔ پاکستان کے ہر شہر میں نہیں بلکہ ہر شہر میں موجود جتنے حلقے ہیں، ہر حلقے میں انشاءاللہ تعالی پاکستان نظریاتی پارٹی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گی، اور اس احتجاج یہ اپنی نوعیت کا منفرد احتجاج ہوگا جہاں پر آپ کو ہاتھ باندھنے والے، رفع یدین کرنے والے اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے ایک پیج پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ امت کو متحد کرنے کا وقت ہے، یہ امت کو آج سمجھ جانا چاہیے کہ آج اگر قرآن پاک کی بحرمتی ہوتی ہے اور اس پر یہ امت غیرت نہیں کھاتی تو کل کو یہ دوبارہ جس طرح عراق میں آپ کے گھروں میں آ کے دستک دی گئی، لبنان میں دی گئی، سیریا میں دی گئی، افغانستان میں جا کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، فلسطین میں حائفہ کے بازاروں میں ہماری بیٹی جب سکول یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہے، کالج جا رہی ہوتی ہے، اس کے سر سے عبایا دوپٹہ کھینچ لیا جاتا ہے، یہ پھر بات پاکستان تک آ جائے گی۔